اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ قرآن کریم کو درست ادائیگی اور مخارج کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آپ نے شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل واچ کرنا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ آل عمران کا لیسن نمبر 121 پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کو ہم مکمل قواعد و مخارج اور ہج و رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیں آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اسے جزم کہتے ہیں۔ یہ جزم جس بھی حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ تو اس جگہ پر یہ جزم حرف دال کے اوپر موجود ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں اور وہ یہ ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں یہ آپ نے جان لیا۔ اب قاعدہ جان لے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حروف قلقلہ جب بھی ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کیا جاتا ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پر حرف دال جو کہ حروف قلقلہ میں سے موجود ہے اور یہ حرف دال ساکن بھی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس حرف دال کے اندر خوب قلقلہ ظاہر کر پڑھیں گے۔ واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، قاف دال زبر قد، ولقد، نصرکم اللہ، نصرکم اللہ، نصرکم اللہ، نون زبر نا، صاد زبر صا، نصا، را زبر را، نصارا، کاف پیش کو، میم لام پیش مول، لام کھڑا زبر لا، نصرکم اللہ، ہا پیش ہو، نصرکم اللہ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ۔ اس جگہ پر بھی حرف دال موجود ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہ حرف دال بھی ساکن ہے، تو اس وجہ سے ہم اس حرف دال کے اندر بھی خوب قلقلہ ظاہر کر کر پڑھیں گے۔ اسے تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر اور 2 پیش ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں اور 2 زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں۔ تو تنوین کسے کہتے ہیں یہ آپ نے جان لیا۔ آپ قاعدہ سماعت کر لیجئے۔ قاعدہ یہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن اسے کہیں گے کہ جس بھی نون کے اوپر یہ جزم آ جائے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں ادغام ہوتا ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ 6 حروف یرملون میں سے ہیں۔ تو اس جگہ پر تنوین کے بعد حرف واو موجود ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو اس تنوین میں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تنوین کے بعد حرف واو جو کہ حروف یرملون میں سے ہے موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس تنوین میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر نون ساکن موجود ہے اور اس نون ساکن کے بعد حرف تا موجود ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف اخفا ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ قاعدہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، آپ قاعدہ سماعت کر لیجئے۔ نون ساکن یا
تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یہ جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے ان میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو پھر نون ساکن اور تنوین میں اخفا ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گننا کر کر پڑھتے ہیں۔ تو اس جگہ پر نون ساکن کے بعد حرف تا موجود ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس نون ساکن میں اخفا کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے ہم اس نون ساکن میں گننا کر کر پڑھیں گے۔ اس جگہ پر میم ساکن موجود ہے اور اس میم ساکن کے بعد حرف حمزہ موجود ہے، تو اس میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ قاعدہ کیا ہے سماعت کر لیجئے۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی میم ساکن میں گننا نہیں کرتے۔ تو اس جگہ پر میم ساکن کے بعد حرف حمزہ موجود ہے، تو اس میم ساکن میں اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ با زیر بی، با دال زبر بد، بی بد، را واو دو زیر ریوں واو زبر وا، بی بد ریوں وا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، انتم، ببدر وانتم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، أَذِلَّةٌ، أَذِلَّةٌ۔ اس جگہ پر گول تا موجود ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ سماعت کر لیجئے۔ قاعدہ یہ ہے کہ گول تا کو وقف کی حالت میں ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھتے ہیں، یعنی اس گول تا میں جب بھی ہم وقف کریں گے، یعنی جس جگہ پر ہم اس گول تا پر ٹھہریں گے اس جگہ پر ہم اس گول تا کو ہم ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس جگہ پر ہم وقف کر رہے ہیں تو اس گول تا کو ہم ہا ساکنہ سے بدل کر پڑھ رہے ہیں۔ اذلہ، حمزہ زبر آ، ذال لام زیر ذل لام زبر لا، اذلہ، تا دو پیش تن، اذلتن، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فاتا زبر فتا زبر تا، فتا، قاف لام پیش قل لام کھڑا زبر لا، فاتقوا اللہ، ہا زبر ہا، فاتقوا اللہ، لعلکم، لعلکم، لعلکم۔ اس جگہ پر میم ساکن کے بعد حرف تا موجود ہے، تو اس میم ساکن میں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد حرف تا موجود ہونے کی وجہ سے ہم اس میم ساکن میں گننا نہیں کریں گے۔ لام زبر لا، عین لام زبر علام زبر لا، لعل، کاف میم پیش کم، لعلکم، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، 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 تا شین زبر تش، کاف پیش کو، تشکو، را واو پیش رو، تشکرو، نون زبر نا، تشکرون، فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔